ہے بٹ آپ کی کافی نہیں ہے؟ میں کافی کافی نہیں ہے، تم تابعی کافی پی آپ نہیں لیں گے؟ نہیں میں جسٹ ہیڈ مائی. اچھا یار پتہ ہے لالے اصل جو کانفیڈنس ہے نا وہ پیسے سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، بلینز آف ڈالرز لگا کے اسلامک ٹیررزم یا اسلامک فنڈامنٹلزم کو پروموٹ کیا گیا ہے. ہماری یوتھ ہے بہت پیشنیٹ، بہت انرجی ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاند رات پہ یا 14 اگست کی رات پہ اور پٹاخے پھاڑیں اور ویلیاں کریں، انرجی بہت زیادہ ہے. تو ان میں پیشن ہے، ان میں چارم ہے، ان میں انرجی ہے، بٹ ان میں نا ڈائریکشن کی کمی ہے. غزہ والے مسئلے پہ پاکستان از ویری ووکل، عرب ورلڈ خاموش لگا ہوا ان کو. میں سمجھتا ہوں اگر یوتھ دو تین کام کر لینا، اگر اپنے جو ایک رول ماڈلنگ ہے نا وہ صحیح کر لے کہ میرے رول ماڈلز ہیں کون، یہ ٹام کروز یا بریڈ پیٹ یا لیڈی گاگا یا انریکے یا ٹوپیک شکور نہیں ہے، ابوبکر عمر عثمان علی ہے. ہر بندہ اپنی دین کو، اپنی عزت کو بیچنے کے لیے تیار ہے مال کمانے کے لیے. دنیا کمانا یا پیسے کمانا اللہ کا فضل ہے اور حرام نہیں ہے. بلینز آف ڈالرز لگا کے اسلامک ٹیررزم یا اسلامک فنڈامنٹلزم کو پروموٹ کیا گیا ہے. اور جب بھی آپ گوگل کریں مولوی لکھیں تو ایک چیختا اور چلاتا ہوا شخص جس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور وہ تو ایک اینگری ینگ مین ہیونگ اے بگ بیلی، وہ اس طرح کا نا ایک وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے دین کو پڑھا، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کی ریٹیلیشن میں ہم نے کرنا شروع کر دیا کہ نہیں اگر شلوار قمیض ہے یا وہ ہے تو پھر ہم یہ پہنیں گے، ایسا نہیں ہے. ہم نے جب دین میں اور فقہ میں اور شریعت میں فلیکسیبلٹی دیکھی اور دیکھا کہ یار یہ جائز ہے، اصول ہوتے ہیں لباس کے، صدر کور کرنا چاہیے، اچھا لگنا چاہیے، ایکس وائی زیڈ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا یار تو یہ تو اصولوں پہ فٹ ہوتا ہے جینز اینڈ شرٹ بھی. تو یہ پھر ہم نے نیچرلی رہے، اور ہم نے علماء کی انڈورسمنٹ کے ساتھ کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے. میوزک کو ہم نے اور تو پروڈکشن کرتے ہیں اس کو بالکل نکال دیا کیونکہ وہ حرام ہے. تو جو حرام ہے چاہے جتنا مرضی نیسیسری ہے فلم میکنگ کے لیے، ڈاکومنٹری کے لیے، اس کو ہم نے بالکل یوز نہیں کرنا. سو ناٹ کمپرومائزنگ آن یور ویلیوز، اور جتنا فلیکسیبلٹی دین نے دی ہے اس کو پلے کرنا، اور اللہ نے رخصت دی ہے اس کو اس کے ساتھ عمل کر کے اللہ کو پسند آتا ہے کہ میری دی ہوئی رخصتوں پہ انسان عمل کرے. بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل جو ہے وہ بہت چند فروئی قسم کی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں اور بڑے مقاصد جو ہے وہ خیر پیچھے ہوتے ہیں. خیر اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا ہم آپ کو دیکھتے ہیں بہت سارا جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، یوتھ سے انٹریکٹ کرتے ہیں. آج کل کے جو یوتھ ہے اس سے مل کے آپ کو مطلب یہ کہ کیا کیا فیلڈز آتے ہیں یا بیسک چیلنجز یا ایشوز کیا دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ؟ اسپیشلی جب آپ کے پاس اناؤنس کر کے آئے تو بہت بڑی طرح ریلیشن شپس کے اوپر میں لوگوں نے اتنا زیادہ کہا کہ یار ان سے پوچھنا ون سائڈڈ لو ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، مطلب بڑے اس میں وہ کر کے نا اپنے پریشانیاں شیئر کی. اوبیسلی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں گے، تو کس طرح آپ گائڈ کرتے ہیں ان کو؟ یار یوتھ نا میں سمجھتا ہوں کہ ہرڈ مینٹیلٹی ایک مینٹیلٹی ہے، یعنی شیپ مینٹیلٹی، ہرڈ مینٹیلٹی، جس میں یہ کہ گوئنگ ود دا فلو. یوتھ کو اتنے زیادہ کانٹینٹ سے بمبارڈ کیا جا رہا ہے کہ دے آر اوور ویلمڈ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ہالی ووڈ، نیٹ فلکس، بالی ووڈ، یہ سارے ڈفرینٹ میسیجز دے رہے ہیں. پھر یونیورسٹی کا جو پیئر پریشر بلڈ اپ ہوا ہوا ہے، دوست یار وہ ایک ڈفرینٹ میسیج دے رہے ہیں. ٹیچرز کہہ رہے ہیں کماؤ کماؤ کماؤ. تعلیم جو فنون ہے ان کو علم کہا جا رہا ہے. تو ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے یوتھ میں سمجھتا ہوں. ہماری یوتھ ہے بہت پیشنیٹ، بہت انرجی ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاند رات پہ یا 14 اگست کی رات پہ اور پٹاخے پھاڑیں اور ویلیاں کریں، انرجی بہت زیادہ ہے. آپ ایون سیلاب آ جائے سب باہر نکل جاتے ہیں، زلزلہ آ جائے. غزہ والے مسئلے پہ پاکستان از ویری ووکل، عرب ورلڈ خاموش لگا ہوا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو ان میں پیشن ہے، ان میں چارم ہے، ان میں انرجی ہے، بٹ ان میں نا ڈائریکشن کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یوتھ دو تین کام کر لینا، اگر اپنے جو ایک رول ماڈلنگ ہے نا وہ صحیح کر لے کہ ہم میرے رول ماڈلز ہیں کون، یہ ٹام کروز یا بریڈ پیٹ یا لیڈی گاگا یا انریکے یا ٹوپیک شکور نہیں ہے، ابوبکر عمر عثمان علی ہیں. اور ہم ہیں کون؟ وی آر اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس. ہمارے جو لیگیسی ہے وہ کون ہے؟ ہم تو بالکل اپنے آپ کو نا ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک یتیم کی اولاد، مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، یتیم سمجھتے اپنے آپ کو. لیکن ہم نے دنیا کو رول کیا ہے، یہ اسلام ہمارا سب سے پہلا اور آخری دین ہے. بالکل ایسی ہے. اور ریچ ہسٹری سے کنیکٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اور آپ نے جن لوگوں کا نام لیا اوبیسلی ان کو بھی ہیروز مانتے ہیں، لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ویلتھ انفلوئنسرز جو ہے نا وہ آج کے ہیروز ہیں بہت زیادہ. جیف بیزوس سے لے کے ایلون مسک اور یہ سارے. اور پاکستان کے اندر اگر آپ دیسی اور لوکل اس میں آ جائیں تو وہ بھی کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے سائیکل سے شروع کیا، پھر بائک لی اور آج میں اس مقام پہ ہوں، میری اتنی گاڑیاں اور یہ وہ. اس کو وہ اپنی کامیابی کے معراج سمجھتے ہیں. جو انڈیویجولزم ہے اوبیسلی اپنے تعلیمی نظام کی بھی بات کی، تعلیم کی بھی بات کی، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. اور اس سے کس حد تک ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ یار پیسہ کمانا مطلب آج کا. کل بھی ہم بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں یار فضان بھائی اتنا امیر ہونا ہے کہ یہ اس طرح کا ہوٹل بنانا ہے، اس طرح کا ریسٹورینٹ بنانا ہے. ہم اس کے بعد چائے پینے گئے، وہاں پہ یار ایک وقت آئے گا یار ایسا ایک کافی ہاؤس ہونا چاہیے اپنا. مطلب
مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر میں نے کہا کہ یار آج کا جو امیر ترین آدمی ہے کیا وہ خوش ہے, کیا وہ مطمئن ہے, جو بھی امیر ترین آپ کے ذہن میں آئے. تو یہ جو غلط یہ والی جو ویلتھ کے حوالے سے کانسیپٹس ہیں یا انڈیویجولزم ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنے کی آئی تھنک کافی ضرورت ہے. آئی تھنک جو سیلفشنس ہے یا آئی مین مائی سیلف کا جو کانسیپٹ ہے جو آپ نے مینشن کیا, یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ایون سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ کہتے ہیں جسٹ ہیو می ٹائم, ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل, جسٹ گو الون, ٹریول الون. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کی وجہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں آج کل کا جو ہر دور کا خدا رہا ہے, ہر دور کا خدا رہا ہے. کسی دور کا خدا خاتون رہی ہے, ٹھیک ہے, سیکشولزم, ٹھیک ہے, یا ٹیمپٹیشن ڈیزائرز. کسی دور کا خدا عہدہ رہا ہے. آج کل کا جو خدا ہے نا وہ مال ہے. انفارچونیٹلی ہر بندہ اپنی دین کو, اپنی عزت کو بیچنے کے لیے تیار ہے مال کمانے کے لیے. میں خود ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا ریسنٹلی, میں نے کچھ لڑکے اوئی لیولز کے بیکن ہاؤس فرابلز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے پتہ لگا کہ ممی ڈیڈی پپو بچے سے ہیں, ٹھیک ہے, اسپائکس بنائے ہوئے اور سارا. کہتے ہیں یار پتہ ہے لالے اصل جو کانفیڈنس ہے نا وہ پیسے سے ہی آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے, بالکل صحیح کہہ رہا ہے. ناؤ آئی کوڈ سی کہ یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, یہ نمازیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, یہ اپنی حیا پہ کمپرومائز کرنے, یہ اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کرنے تیار ہو جائیں گے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آج کل کا جو ایک اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا, مجھے تمہارے پہ فقر سے ڈر نہیں لگتا, مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے پاس مال کھول دیا جائے گا اور تم فطرے میں پڑ جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ ایک شخص کے ایمان کے لیے یہ دو چیزیں زیادہ ڈیٹریمنٹل ہیں بجائے کہ اس چیز کے کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ ایک ہرڈ آف شیپ میں ان کی تباہی پھیر دیں, ٹھیک ہے. اچھا ولف نیچر, اگر ولف پہ ڈاکومنٹری پڑھے نا, وہ کھاتا کم ہے, ڈیمیج زیادہ کرتا ہے, نقصان زیادہ کرتا ہے, چیڑ پھاڑ زیادہ کرتا ہے. تو اللہ کے میں نے فرمایا کہ دا لو آف ویلتھ اینڈ دا لو آف فیم, مجھے لائکس مل جائیں, مجھے سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں, مجھے لوگ واہ واہ کریں کہ تو کمال کا انسان ہے. اچھا اس میں نا یہ ایک ڈائکوٹمی ہے, یہ ایک بڑی نا اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بیش بھی کرتے ہیں کہ متاع الحیات دنیا, یہ دنیا کا متاع ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کی احادیث پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا بھی بہترین دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یرحمک اللہ. اور اس طرح کی مختلف دعائیں آتی ہیں کہ مجھے اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, میری دنیا کی اصلاح کر دے جہاں میری معاش ہے. اور اللہ کی میں دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, کفر اور فقر سے مجھے پناہ دے. ناؤ اس کو ہم بیلنس کیسے کریں؟ تو یاد رکھیں دنیا کمانا یا پیسے کمانا اللہ کا فضل ہے اور حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی بیش کرتے ہیں نا دنیا کو, وہ یہ بیش کرتے ہیں کہ اس کے تھرو تم نے حرام نہیں کرنا, اس کو یوز کرتے ہوئے تم نے گناہوں کی طرف نہیں جانا. اٹس اے ٹرانسپورٹیشن وہیکل جو تمہیں دنیا کے میں گزرنے کا باعث بنتا ہے. تم یو کین لیو یور لائف ایزیلی اینڈ یو انٹر جنہ. اب عثمان بن عفان دنیا سے جنت میں گئے, تمام انبیاء دنیا سے تو جنت میں گئے, یعنی دنیا میں رہتے ہوئے. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ دنیا کمانی ہے حرام عمل کیے بغیر. حدیث میں آتا ہے نعم المال صالح لرجل صالح. اگر کیا ہی کمال کی بات ہے کہ ایک بندہ نیک بھی ہو, اس کے پاس دنیا بھی ہو. تو دنیا اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے. اس کو زنا کے اڈوں پہ لے جانا, اس کے تھرو دبئی میں پارٹیز کرنا اور شراب کرنا اور لڑکیوں کو پے کرنا فار اے نائٹ اور سم تھنگ, یہ چیز بیش کی گئی ہے. اب صحابہ کا عمل دیکھ لیں, صحابہ تو اتنے پیشنیٹ تھے آخرت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہنا پڑا کہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا, دنیا کے مال کو نہیں بھولنا آپ نے, تھوڑا سا یہاں سے بھی لو. اور ہمیں کہنا پڑا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور آخرت بہت بہتر ہے. سو اٹس بیلنسنگ. ہمیں اتنا کمانا ہے کہ جس میں ہم ہاتھ نہ پھیلائیں اور ہم حرام نہ کرنا شروع ہو جائیں, بٹ ہم نے اس کو دین کے علاوہ یا گناہوں پہ خرچ کرنا یہ ڈیٹریمنٹل ہے ہمارے لیے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیش کیا ہے. تو اتنا کمایا جائے, جس کو مزید کی لالچ ہے نا وہ بڑا غریب انسان ہے. ہے اور پیٹ کو بھی بھرتا بھی نہیں ہے. وہ قرآن کے الفاظ میں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے. ایگزیکٹلی, بلکہ یہ حدیث ہے ایگزیکٹلی کہ ہاں کہ ایک انسان کو سونے کی وادی مل جائے نا وہ دوسری خواہش کرے گا, قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. تو لالچیں بھی ختم نہیں ہوتی. بالکل. یہ بڑا آپ کی کافی نہیں آئی؟ میں کافی نہیں ہے کیا؟ تم تم کافی پی آپ نہیں لیں گے؟ نہیں, میں آئی جسٹ ہیڈ مائی. اچھا اوکے.